شکیل احمد خان نے راولپنڈی سے۔ سورہ یوسف میں آتا ہے کہ حضرت یوسف علیہ السلام نے یہ دعا کی کہ اللہ مجھے جیل بھیج دے تاکہ ان عورتوں کے مکر سے محفوظ رہوں۔ میرا سوال ہے کہ انہوں نے یہ دعا کیوں نہ مانگی کہ یا اللہ مجھے اس جگہ سے خلاصی دے اور اپنے والدین سے ملا دے، جیل جانے کی دعا کیوں مانگی؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کی دعائیں بھی اور اعمال بھی وہ ہوتے ہیں جو انہیں من جانب اللہ عطا ہوتے ہیں۔ یہ ہماری عقل ہے جو یہ سوچتی ہے۔ صحیح۔ وہ نبی کا علم تھا جس نے وہ فیصلہ کیا، اور اللہ کو یہی منظور تھا۔ اللہ نے انہیں بھائیوں کے ہاتھوں ایذا دلوائی، ان پر واضح ہو گیا کہ انسانی رشتے اپنی غرضوں کے ہوتے ہیں۔ صحیح، بالکل صحیح۔ انہیں قافلے والوں کی مدد ملی تو انہیں پتہ چلا کہ دنیا والے کسی گرے ہوئے کی مدد نہیں کرتے، اس کو بیچ کر کھانا چاہتے۔ یہ ان کی تربیت کے قدرت کی طرف سے انداز۔ صحیح۔ شاہی محل میں پہنچے تو پتہ چلا کہ یہاں بھی مکر و فریبی ہے۔ جس عورت کو ماں سمجھا تھا وہ اپنی خواہشات کی مجنون ہے۔ اب یہ تو رب کریم کے فیصلے ہیں نا، جو بصیرت انہیں اللہ نے دی تھی وہ غیر نبی کے پاس تو نہیں ہے۔ بالکل صحیح۔ اللہ نے انہیں یہ معرفت بھی دی تھی کہ میری اگلی منزل کیا ہونی چاہیے۔ اللہ چاہتا تھا کہ انہیں وہ پہلو بھی دکھائے، کل انہیں اقتدار دینا ہے، حکومت دینی ہے، تو جیل میں جن بندوں کو بھیجا جاتا ہے، جیل کیا ہوتی ہے، کیوں بھیجا جاتا ہے، اگر بے گناہ چلا جائے تو اسے کتنی ایذا ہوتی ہے۔ اور بہت سی مسئلتیں ہوں گی جو اللہ جانتا ہے، اللہ کا نبی جانتا ہوگا۔ بے شک۔ وہ یہ بھی مانگ سکتے تھے، وہ تو جب کنویں میں پڑے تھے تب بھی مانگ سکتے، یا اللہ مجھے کنویں سے نکال کے ابا کے پاس بھیج دے۔ بالکل صحیح بات۔ قافلے والوں نے نکالا تب بھی تو دعا مانگتے تھے، یا اللہ قافلے سے نجات دلا، مجھے یہ کہاں لے جانا، مجھے والد کے پاس بھیج۔ یعقوب علیہ السلام بھی تو مانگ سکتے تھے، وہ بھی تو نبی تھے، کہ میرے بیٹے کو واپس لا، لیکن دونوں نبی تھے۔ انبیاء کی دعا بھی مشیت باری کے تابع ہوتی۔ اللہ کریم کی منشا یوں تھی، نبی کی دعا اس کے تابع تھی۔ نبی کی دعا میری آپ کی دعا کی طرح نہیں، ہم اپنی مرضی ٹھونسنا چاہتے ہیں، وہ اس کی مرضی کے مطابق چلتے ہیں، یہ فرق۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اللہ کو یہ منظور تھا وہ جیل میں رہے، کتنا عرصہ رہے، لیکن ساری حقیقت ان پر واضح آشکار ہوگی۔ بالکل ٹھیک۔ دنیا کی حقیقت سب سے قریبی رشتہ بھائی ہوتے ہیں، ان کے سلوک سے واضح ہو گئی۔ عام لوگوں کی اصلیت قافلے والوں کی وجہ سے، حکمرانوں کی حیثیت اور حکمرانوں کی مہربانی اور ان کا کرم وہاں رہ کے دیکھ لیا۔ جیل میں جانے والوں کا حالات، وہاں سے نکلے تو بادشاہ بن گئے، زندگی کے سارے پہلو سامنے تھے، حکومت کرنے کا مزہ آ گیا۔ بے شک۔ تو یہ اللہ تعالیٰ نے ایک تربیت کے عمل سے قادر ہے نا بھائی۔ اب دیکھیں رو رو کر، یا کوئی انسانی خصوصیات تو انبیاء میں بھی ہوتی ہیں، دکھ تو ہوتا ہے، روتے رہے آنکھیں سبب یزت طے نہ ہو، نظر جاتی رہی آنکھیں سفید ہو گئی۔ اب یوسف علیہ السلام کو بھی اللہ نے یہ خبر دی تھی، بھائی نے بتایا ہوگا کہ ابا کی تو آنکھیں بھی جاتی رہی ہیں۔ جب بھائیوں سے ملاقات تو یہ سب ہو گئی بات، تو انہوں نے کہا یہ میرا کرتا، میری قمیض لے جاؤ، میرے والد کی آنکھوں پہ ڈالو تو ان کی نظر بحال ہو جائے۔ فلما فصلت العیر، قرآن کہتے ہیں جب قافلہ مصر سے نکلا تو یعقوب علیہ السلام کا انی لاجد ریح یوسف، آج تو یوسف کی خوشبو آئی۔ قافلہ مصر سے نکلا تو خوشبو آ گئی۔ تو کم و بیش اہل تفسیر کے نزدیک 23 برس اس میں بسر ہو۔ 23 برس پہلے خوشبو کیوں نہیں آئی؟ مصری میں تو تھے۔ بالکل صحیح بات ہے۔ پھر وہ کہتے ہیں نا کہ مصرش بوئے پیراہن شمیدی، چاہے کنعانش چرا نہ دیدی،
کہ آپ نے مصر سے یوسف کے پیران کی بو سوں تو کنعان ہی کے کنویں میں پڑے رہے، وہاں کیوں نہیں آپ کو نظر آئے؟ تو انہوں نے فرمایا والما بگفتہ والما برکے جہانس دمے پیدا دمے دیدک نہانس، ہمارا حال تو جو دنیا میں بجلی چمکتی ہے اس جیسا ہوتا ہے، چمکتی ہے تو ساری دنیا واضح ہو جاتی ہے، جاتی ہے تو اندھیرا چھا جاتا ہے۔ اللہ جو چیزیں واضح کر دیتا ہے روز روشن کی طرح، وہ جو نہیں دکھانا چاہتا ان کی سمجھ نہیں آتی۔ گہے بر تار میں آلہ نشینے، کبھی تو ہم عرش اولا پہ بیٹھے ہوتے ہیں، گہے بر پشت پائے خود نہ بینے، کبھی ایک لمحہ آتا ہے کہ ہمیں پاؤں کی پشت اپنی نظر نہیں آ رہی۔ بالکل صحیح، جب اللہ نے چاہا اس نے پہنچا دی، جب تک نہیں چاہا نہیں پتہ چلا۔ بالکل صحیح، بالکل صحیح۔ انبیاء کی دعا مشیت باری کے تابع ہوتی ہے، ہماری دعا ہماری خواہش کے تابع ہوتی ہے۔ بالکل صحیح ہے۔ اچھا، انہوں نے شکیل احمد صاحب نے انہوں نے ای میل ایڈریس مانگا، تو آپ یہ جو فون نمبر ہم اسکرین کے اوپر ریپیٹ کرتے ہیں، آپ یہاں فون کریں اور یہاں سے آپ کو ای میل ایڈریس مل جائے گا حضرت جی کا۔